بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 10 سیکنڈری اسٹیج انگلش بک 2 یونٹ 4.1 اور سوشل میڈیا کی ریڈنگ ہم کر رہے ہیں اور اس کا 5 پوائنٹس ہم ریڈ کر چکے تھے جو کہ آلموسٹ سارے جو ہے اس کے پرانس کے بارے میں تھے، اس کے فوائد کے بارے میں تھے، اس کے بینیفٹس کے بارے میں تھے. اور آج جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ اس کے کونز، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ. However, while on the one hand, one can think of innumerable benefits of the social media, one is often reminded how it has negatively influenced many aspects of people's lives. جی جناب، تو جیسا کہ باوجود اس کے کہ ایک طرف آپ اس کے بہت سے لاتعداد اس کے فوائد جو ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھی اکثر یاد دلایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں اس کے جو استعمال سے جو نیگیٹو انفلوئنس یا نیگیٹو اثرات ہوئے ہیں وہ بھی بہت خطرناک ہیں. While the social media can support students in a number of ways, its injudicious use often results in persistent, incomplete school assignments, tardy work, and poor academic performance. جی جناب، تو جیسا کہ سوشل میڈیا اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سپورٹیو ہے، ان کو بہت ہیلپ فل رہتا ہے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا غیر عقلمندانہ یا ناسمجھی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا مستقل ہمارے کام کو، آپ کی اسکول اسائنمنٹ کو جو ہے وہ یا تو انکمپلیٹ رہ جاتے ہیں بچوں کے، یا پھر ورک ڈیلے ہوتا ہے اور ان کی جو ایکیڈیمک پرفارمنس ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. انجوڈیشیس کہتے ہیں ان وائز، نا سمجھی کے ساتھ، اور ٹارڈی کہتے ہیں ڈیلے ہوا ہوا. پرسسٹنٹ کنٹینیوٹ یعنی اسٹبرن، مستقل، لگاتار. تو اس کے استعمال کے، اس کے ناسمجھی کے انداز میں استعمال کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کا کام، اسکول اسائنمنٹ ہمیشہ انکمپلیٹ رہتے ہیں، کام ہمیشہ ڈیلے رہتا ہے، اور اس کا جو ایکیڈیمک ریکارڈ ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے. Moreover, when a lot of pending work gets piled up, students often resort to online websites and cut and paste options. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بہت سا ورک جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کے اوپر ڈھیر لگ جاتا ہے کام کا، پینڈنگ ورک کا، تو اکثر ریزورٹ کہتے ہیں ٹو موو. تو بچے جو ہے وہ ان آن لائن ویب سائٹس کی طرف جاتے ہیں اور اسائنمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے سمپلی بغیر سوچے سمجھے وہاں سے کٹ اینڈ پیسٹ کا آپشن یوز کرتے ہیں. یعنی خود سے کچھ پڑھنے اور لکھنے سمجھنے کے بجائے سمپلی نیٹ سے جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے مواد اکٹھا کرتے ہیں. On the one hand, this is detrimental to their learning and growth as students. ایک طرف تو یہ کہ یہ سب کچھ ڈیٹریمنٹل کہتے ہیں، نقصان دہ، ایز اے اسٹوڈنٹ ان کی گروتھ اور لرننگ کے لیے نقصان دہ ہے. On the other hand, those who do not have access to such services remain behind as they are unable to do their work. اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے پاس یہ سروسز اویلیبل نہیں ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اپنا یہ کام بھی ایٹ لیسٹ اس طرح سے بھی مکمل کرنے سے ناکام رہتے ہیں. With regard to business, while the social media has facilitated online business and promotion of skills and talents, one may get cheated by fake virtual companies and organizations. اگر بات بزنس کی جائے تو سوشل میڈیا نے جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، سہولت پہنچائی ہے کہ آپ اپنے بزنس کو، اپنی اسکلس کو، اپنے ٹیلنٹس کو پروموٹ کریں، ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ اکثر لوگ فیک ورچوئل کمپنیز اور آرگنائزیشن سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. And despite innumerable benefits of online business, it may be misused by fraudulent companies.
یہی وجہ ہے کہ اتنے لاتعداد فوائد ہونے کے باوجود آن لائن بزنس جو ہے اگر اس کو غلط انداز میں استعمال کیا جائے، فراڈیلنٹ مینس فیک کمپنیز یا فراڈ کرنے والی کمپنیز کے بھی اس کو استعمال کرتی ہیں. People may suffer financial loss by paying for goods that may be of poor quality and services that never materialize. اور لوگ جو ہے اس کی وجہ سے اپنے پیسوں کا نقصان کرتے ہیں ان چیزوں پہ جو کہ بہت پور کوالٹی کی ہوتی ہیں، جس حساب سے ان کو پے کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس قیمت اس چیز کے لحاظ سے بہت زیادہ وصول کی جا رہی ہوتی ہے. جب یعنی چیز آن لائن میں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے، جب پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو سمجھ کے پیسے دیے تھے، جو آپ نے خرچ کیے ہیں، وہ اس حساب سے بالکل نہیں ہیں. اور ساتھ میں کبھی کبھی وہ سروسز جو کہ کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھارتی ان پہ بھی آپ پیسے خرچ کر دیتے ہیں. Also, those aspiring for good jobs and better opportunities may face physical harm by going for fake interviews. اس کے ساتھ ساتھ اچھی جاب کی تمنا رکھنے والے اور بہتر اپرچونیٹیز کی تمنا رکھنے والے بھی اکثر فزیکل ہارم اٹھاتے ہیں ان فیک انٹرویوز میں جا کے. جی جناب، نیکسٹ پوائنٹ، ہیومنز آر سوشل اینیملز اینڈ فار اسٹرینتھننگ سوشل بانڈس فزیکل شیئرنگ آف مومنٹس آف جوائے اینڈ گریف از امپورٹنٹ. انسان کو معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے اور انسان کے معاشرتی جو بانڈ ہے، جو معاشرتی تعلق ہے، اس کی مضبوطی کے لیے خوشی اور غم کی لمحات میں جو فزیکل شیئرنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی فزیکلی کسی کے پاس اس کے خوشی یا غم کے موقع پہ موجود رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. انکریز ٹائم دا سوشل میڈیا، یہاں پہ آئی تھنک مس ہوا ہے، has limited face-to-face communication and compromised relationships. سوشل میڈیا کے ضرورت سے زیادہ استعمال نے جو براہ راست کمیونیکیشن ہے اس کو بھی کم کر دیا ہے، اور ریلیشن شپس میں جو لوگوں کے تعلقات ہیں ان میں بھی کمپرومائزز آ گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ جو نئی نسل ہے اس میں زیادہ تر بچوں کا یہی ہوتا ہے، جب تھوڑے سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں کہیں چلنے کے لیے، کسی ریلیٹیو کے گھر جانے کے لیے کہیں بولو تو 90% یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بچے بالکل اوائڈ کرتے ہیں، نہیں جانا پسند کرتے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ نہ جائیں اور اسی پہ ٹائم اسپینڈ کریں. ایون ہی کہ جو بہت سے بچے جاتے بھی ہیں، یہ چیز اب ایک گیدرنگ میں کامن نظر آئے گی کہ بچے کیا بڑے بھی، بچوں ہی کو ہم کیوں بولیں کہ بچے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اکثر بڑے اچھے ایلڈرلی پیپل بھی دیکھیں کہ گیدرنگ میں بیٹھ کے بھی وہ اپنے بھائیوں کی، اپنی فیملی کی گیدرنگ میں بیٹھ کے بھی انٹرنیٹ ہی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، غائب دماغی سے باتیں سن رہے ہوتے ہیں، بے توجہی سے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ ان کی ساری توجہ ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہے. یعنی آپ فزیکلی بھی اگر ہمارے ساتھ سب لوگ موجود بھی ہیں تو ہم ایک دوسرے کے پاس اس طرح سے نہیں ہوتے. کہاں رہ گیا جی، پیپل آر اسپینڈنگ more and more time on the social media, which has caused a significant deterioration. سوری بیٹا، یہ میں پروناؤنس نہیں کر پائی صحیح سے، یہ ڈیٹیریوریشن ہی ہے. ڈیٹیریوریشن کہتے ہیں ٹو لیسن ان کوالٹی، کسی چیز کو کوالٹی کو گھٹا دینا. پیپل آر اسپینڈنگ مور اینڈ مور ٹائم آن دا سوشل میڈیا وچ ہیز کازڈ اے سگنیفیکنٹ ڈیٹیریوریشن ان دا فریکوینسی اینڈ کوالٹی آف close one-to-one communication between both immediate and the extended family members who occupy an important place in the Pakistani family structure. اچھا جناب، تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹائم گزارنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ جو لوگوں کی ون ٹو ون ملاقات ہوا کرتی تھی یا کمیونیکیشن ہوتی تھی اس میں بھی بہت زیادہ کمی آ گئی ہے.
اور وہ ہمارے امیڈیٹ یا ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرس قریب کے ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں، جو کہ پاکستانی فیملی اسٹرکچر میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہوتا تھا. یہ چیزیں آج سے چند سال پہلے تک بہت کامن تھیں. جیسا کہ میں نے ابھی بولا کہ ہم لوگ گیدرنگز میں بیٹھ کے بھی جو ہے اپنے فونس میں اتنے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے ساتھ والے لوگوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے، یا بہت سے لوگ تو جانا پسند ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستانی فیملی اسٹرکچر میں پہلے یہ تھا کہ آپ کے رشتہ دار اور ان کے رشتہ دار جو ہے وہ بھی آپ کے اپنے ہی ہوا کرتے تھے، محلے والے اور ان کے رشتہ داروں کو بھی سب ایک دوسرے کے جانا کرتے تھے، کہ ہمارے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو بھی سب جانتے تھے اور ان سے اچھی جو ہے وہ بانڈنگ رہا کرتی تھی. لیکن آج کل کے دور میں یہ سب کچھ بہت زیادہ مطلب ختم ہو گیا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے. اچھا جناب. While social networks enable interaction with a large number of people in a short span of time, these interactions are shallow and cannot adequately replace everyday face-to-face communication. جیسا کہ سوشل میڈیا نے ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کی بڑی تعداد سے جو ہے وہ انٹریکٹ کر سکیں، ایک تھوڑے سے ٹائم میں نئی نئی دوستیاں بنا سکیں. لیکن یہ جو انٹریکشنز ہوتے ہیں یہ بہت سطحی ہوتے ہیں، اور یہ ہرگز یہ ایڈیکویٹ یعنی کافی یا مناسب نہیں ہوتے کہ یہ آپ کی فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کو جو ڈیلی میں ہوتی ہے اس کو ریپلیس کر سکیں. یعنی فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کسی کے پاس ہونا، اس سے بات چیت کرنا اور پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سننا، اس چیز کو جو ہے وہ یہ آپ کے سوشل میڈیا کی جو کمیونٹی ہے وہ ریپلیس نہیں کر سکتی. This lack of quality communication can weaken relationships that may in turn have damaging consequences. اور اس کمی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعلقات جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور نتیجتاً اس کا پھر نقصان ہی پہنچتا ہے. Impact on the physical health of people is another major area of concern. لوگوں کی فزیکل، ان کی جسمانی صحت جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی فکر مندی کی بات ہے. When social media is used disproportionately, the users constantly remain desk bound or are limited to the comfort of a couch or a bed. جب سوشل میڈیا ڈسپروپورشنیٹلی کہتے ہیں کہ یعنی غیر ضروری طور پہ زیادہ، یعنی ان اپروپریٹلی زیادہ ٹائم اس کو دے دیا جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیسک باؤنڈ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اپنی کمپیوٹر ٹیبل تک محدود ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ اپنے بیڈ کی یا کاؤچ کی کمفرٹ میں محدود ہو جاتے ہیں. This excessive and addictive use of the social media has replaced all kinds of physical activities and has become a major cause of obesity in children, teenagers and adults. اچھا جناب، ایکسیسو یعنی ضرورت سے زیادہ، ایڈکٹیو یعنی کسی چیز کا بہت زیادہ ایڈکٹیو عادی ہو جانا، سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال اور اس کا عادی ہو جانا جس سے تمام فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں. یہ آج کل کے بچوں، ٹین ایجرز اور ایون ان کے ایڈلٹس میں بھی اوبیسٹی کہتے ہیں موٹاپے، اوور ویٹ ہونا کی ایک بڑی وجوہات میں سے ایک ہے. جب آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز پوری ختم ہو جائیں گی، آپ نظر انسان اپنی کھانا وغیرہ تو کھاتا ہی ہے، اور آپ جب بیٹھے رہتے ہیں تو اکثر بیٹھے بیٹھے بھی انسان کل چاہتا ہے کہ اپنے 3 ٹائم کے جو میلز ہیں اس کے علاوہ بھی جو اسنیکس وغیرہ لیتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں ہیں، اور بیٹھے بیٹھے جب آپ انٹیک کرتے رہتے ہیں تو فائنلی ویٹ گین کر لیتے ہیں. اینڈ اوبیسٹی کازز میجر ہیلتھ پرابلمس، اور یہ موٹاپا جو ہے یہ بڑے بڑے صحت کے مسائل کا باعث بنتا ہے، انکلوڈنگ ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اینڈ ہارٹ ڈیزیزز. جی جناب، تو اس کے نتیجے میں ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر، ذیابیطس جسے کہتے ہیں، اور دل کے امراض ہو جاتے ہیں. Besides impacting physical health, the damages to mental health caused by the social media are also alarming.
For one, constant viewing of other people's success and achievements and their problems and failures can have devastating, I think ये devastating होगा word, devastate कहते हैं तबाह करना, ख़राब करना. If I'm not wrong तो ये word devastating होगा. Devastating effects on how people begin to view their own life. अच्छा जनाब, तो फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ जो मेंटल हेल्थ है, जो डैमेज आपकी ज़हनी सेहत को पहुंच रहा है सोशल मीडिया की वजह से, ये भी बहुत ख़तरनाक है. लोगों की मुस्तकिल तौर पर लोगों की कामयाबियाँ, उनके अचीवमेंट्स देखते रहने से या लोगों की प्रॉब्लम्स, उनकी नाकामियाँ देखते रहने से आपकी ज़हनी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, या फिर हम जो है अपनी ज़िंदगी को उसी तनाज़ुर में देखने लगते हैं. लोगों की परेशानियों की तनाज़ुर में तो खैर हम कम ही देख रहे होते हैं कि अगर किसी की परेशानी नज़र आए तो हम अपनी परेशानी को देखें और कंपेयर करके ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारी परेशानी कम है. अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि हम किसी की अचीवमेंट, किसी की सक्सेस अगर हम देख रहे होते हैं तो उससे जो है वो फिर एक तरह का जो है वो इंसान के अंदर एक डिप्राइव आपकी फीलिंग जो है वो पैदा होने लगती है कि हम इस कामयाबी से, इस नेमत से, इस सक्सेस से जो है महरूम हैं, जिसके नतीजे में जो है वो इंसान अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देता है और फिर ज़ाहिर है कि वो नाखुश रहना शुरू कर देता है. For another, rumors travel very fast via the social media, causing unnecessary worry. All of these can lead to anxiety and depression with severe consequences for the individual and the family. इसके साथ साथ अफवाहें जो हैं वो भी इस सोशल मीडिया की मदद से बहुत तेज़ी से फैलती हैं, जिसके नतीजे में गैर ज़रूरी परेशानियां भी पैदा होती हैं. ये तमाम चीज़ें इंसान के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन का बायस बनती हैं, जिसका नतीजा एक इंडिविजुअल के लिए भी, एज अ फैमिली जो है, फैमिली के लिए भी यकीनन बहुत ख़तरनाक हो सकता है. जी जनाब, तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट के साथ हाज़िर होंगे. टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद सुहाला. अल्लाह हाफ़िज़.